جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان دونوں کو نامنیٹ کر دیا ہے. فرسٹ تھنگ دیٹ گوز اگینسٹ دا چیف جسٹس. اس کی وجہ سے حکومتی رینکس میں جو ہے وہ اس وقت ہلچل مچی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے. اس وجہ سے اب فارم 47 45 ختم ہو گیا سارا. یہ ہے بددیانتی دوغلاپن کہ جس کو یہ چھپا نہیں سکتے اور پھر وہاں پہ دانت نکالتے ہوئے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. بے شرمو کیا کرنے آئے ہو یہاں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. لیکن آتے ساتھ ہی کچھ زیادہ اچھی خبریں لگ رہا ہے حکومت کے لیے نہیں آ رہی ہیں. حکومت نے جو پلان بنایا تھا, حکومت نے جو سیٹنگ کی ہوئی تھی, لگ رہا ہے کہ اس کے مطابق فی الحال کام نہیں چل رہا. آگے چل کے پتہ لگے گا, کلیئرٹی جو ہے وہ سامنے آئے گی. تو ڈیٹیل سے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف ان کے حوالے سے بھی آج بڑا ایک, میں کیا لفظ استعمال کروں, مجھے برا لگتا ہے, مجھے لفظ یہ پسند نہیں ہے, دوغلاپن. کیا اس کے لیے متبادل لفظ کیا ہو سکتا ہے, پتہ نہیں, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال آپ سمجھ جائیے جو بھی میں کہہ رہا ہوں. تو وہ بھی جو ہے کافی حد تک عیاں ہوا ہے, اس کی بھی تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ویڈیو ایکسیس کرنے میں اگر آپ کو پرابلم آئے, وی پی این کا استعمال کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز کامنٹ ضرور کیجیے. آپ کی رائے بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یس, آئی ڈو ریڈ آل دا کامنٹس, یا اگر میں نہیں پڑھتا تو پھر میری ٹیم پڑھتی ہے, تو اس لیے کامنٹس جو ہیں وہ ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 11 بجے ایوان صدر میں جو ہے وہ چیف جسٹس اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. آج نئے چیف جسٹس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. 30ویں چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, اور بڑی کنٹروورسیز کے بعد, مطلب آپ جانتے ہیں پچھلے 1.5-2 مہینے میں کیا ہوتا رہا. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بننے والے پہلے چیف جسٹس ہیں, اگر میں اس کو اس طرح کہوں تو یہ پہلے چیف جسٹس ہیں جن کو بنانے کے لیے جو ہے وہ کافی تگ و دو ہوئی, کئی ملاقاتیں ہوئیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر جو ہے وہ نیگوشیشن ٹیبل بن گیا ایک قسم کا, اور تمام جماعتوں نے جو ہے وہاں پہ جا کے گفت و شنید کی, اپنے اپنے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کیے. اور تو اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی چلے گئے. مطلب میں ویسی میں میرے سامنے نا ایکچولی لسٹ آئی کہ کون کون گیا ہے مولانا صاحب کے گھر, تو مجھے وہاں پتہ لگا شاہد خاقان عباسی صاحب بھی گئے ہیں. تو میں ایگ ہی کرن گئے نا. یہ جماعت وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب جب انہوں نے اپنا کارڈ بھیجا ہو تو اندر سے لوگوں نے کہا بھجن آپ کون سی جماعت سے ہیں, تو انہوں نے اپنی جماعت کا نام بتایا ہوگا. انہوں نے کہا بھجن تو پہلی دفعہ نام سنا. خیر اینی ویز, تو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ایکچولی اس بات کا بڑا مذاق اڑایا تھا کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب وہاں کیا کرنے گئے. اینی ویز, تو بہرحال اب یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بن گئے. بڑی پروقار تقریب جو ہے ایوان صدر میں ہوئی. انٹرسٹنگ بات جو نوٹ کرنے والی تھی اس پوری تقریب میں, ایک تو وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف موجود تھے, صدر مملکت موجود تھے, تینوں آرم سروسز کے جو چیفز ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے, فارمر چیف جسٹسز وہاں پہ موجود تھے. افتخار چودھری صاحب بھی جو ہے وہاں پہ نظر آئے, ثاقب نثار صاحب نظر نہیں آئے, امرتا بندیال صاحب وہاں پہ موجود تھے, ثاقب وہ قاضی فائزہ صاحب وہ وہاں پہ نظر نہیں آئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جسٹس اطہر من اللہ وہاں پہ نظر آئے, عائشہ ملک صاحبہ وہاں پہ نظر آئیں, جسٹس منیب اختر وہاں پہ نظر آئے. اب یہ تینوں, یہ جو آخری 3 نام میں نے لیے ہیں, یہ جو زہرانہ جو ہے وہ دیا گیا تھا جانے والے چیف جسٹس کے لیے, اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. منصور علی شاہ صاحب آپ جانتے ہیں وہ آلریڈی یہاں پہ نہیں ہے. سو اس تقریب میں شرکت کرنے کے جو ویژولس ہیں, اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو فرنٹ رو تھی, فرنٹ رو میں یہ ججز حضرات وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ وہاں پہ عطاء اللہ تارڑ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. مریم نواز صاحبہ آل دا وے لاہور سے گئی تھیں, مریم اورنگزیب صاحبہ ان کے ساتھ موجود تھیں, اور 2 یا 3 کرسیاں چھوڑ کے سرفراز بگٹی صاحب کے بالکل ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو میں نے ان کو جیسے ہی دیکھا, گنڈا پور صاحب کو میں نے دیکھا, میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ کس طرح آ گئے یہاں پہ. ابھی انہوں نے تو 3 دن پہلے ابھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گے, پورا پاکستان بند کرنا تھا. تو میں تقریب کو نا غور سے بیٹھ کے دیکھنا شروع ہو گیا. میں نے کہا لو جی گنڈا پور صاحب یہاں پہ آ گئے ہیں, آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نئے چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پرانے چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. گنڈا پور صاحب اس تقریب کے حلف برداری کے دوران اٹھ کے جو ہے نا وہ کہیں گے کسی کا باپ بھی اس کو چیف جسٹس نہیں بنا سکتا. ان کی جو فیوریٹ لائن ہے کہ کسی کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا, کسی کا باپ بھی وہ کر سکتا. میں اگر لو جناب گنڈا پور صاحب جو ہے وہ آج یہ لائن بولیں گے, سب کے سامنے بولیں گے. وہ ان کو بھی کہیں گے کہ کسی کا باپ جو ہے وہ تمہیں چیف جسٹس نہیں مانتا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئے ہیں, اور 26ویں آئینی ترمیم کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. تو یہ تو ہر صورت بولیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو گنڈا پور صاحب تو آج ہر صورت عمران خان صاحب کے لیے نعرہ بلند کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر کو بھی کہیں گے یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. میں اگر لو جی آج آپ دیکھیے گا کیسا دھمال ہوتا ہے.
لیکن آپ یقین کیجئے کہ وقت گزر گیا اور حالات گزر گئے، جذبات بھی گزر گئے، گنڈا پور صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا. گنڈا پور صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے، نہ کوئی نعرہ، نہ کوئی بھڑک، نہ کوئی گالی، نہ گلوچ، کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایٹ آل. تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو پیر والے دن اتوار کو وہ آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے، ابھی یہ جو اتوار گزرا ہے، اور 5 دن پہلے میرے بھائی آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں تو آپ کی سوچ سے باہر، آپ دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں. بس اتنی سی بات. اس 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے تو آپ ڈی چوک پہ پہنچے تھے، اور آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ جناب چیف جسٹس جو ہے ہمارا منصور علی شاہ بنتا ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا تو جانا ہی نہیں بنتا تھا کسی صورت میں. اچھا دوسری بات یہ، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹویٹ کیا بڑا انٹرسٹنگ. کہتے ہیں تحریک انصاف 26ویں ترمیم اور چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار کو غیر آئینی مانتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل آپ کا یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. یہ پہلی لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. اب میرا مطلب انہوں نے کہا 26ویں ترمیم کو بھی ہم نہیں مانتے اور چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار کو بھی نہیں ہم مانتے. اگر آپ تعیناتی کے طریقہ کار کو نہیں مانتے تو پھر چیف جسٹس کو کس طرح مانتے ہیں؟ اگر ایک پروسیس ہی غلط ہے، اے ٹو لے کے زیڈ تک پروسیس ہی غلط ہوا ہے، تو اس کا جو آؤٹ کم ہے، اس کے آؤٹ کم کے نتیجے میں جو شخص وہاں پہ تعینات ہوا ہے آپ اس کو کس طرح مانتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اینچ تو نہیں ہوئے گا. آپ ایک چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ جی ہم نہیں مانتے، لیکن اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹ نکل رہی ہے، جو رزلٹ نکل رہا ہے، آپ کہتے ہیں رزلٹ کو ہم مانتے ہیں. اینج نہیں. آگے سنیے، انہوں نے کہا لیکن جب تک سپریم کورٹ ان ترامیم پر فیصلہ نہ دے تب تک یہ ترامیم بھی لا آف دا لینڈ ہیں. لہٰذا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج کے پی سے تعلق رکھنے والے، اب یہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں. دوبارہ سنیں، لہٰذا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج کے پی سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب میں صوبے کے سربراہ کی حیثیت سے شرکت کریں گے. آپ تعویل دیکھیں ذرا کہ جی چونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور بے شک یہ غلط طریقہ کار سے آئے ہیں. کیوں میری جان، یہ فارم 47 نہیں بنتا؟ شہباز شریف کے لیے فارم 47 تھا نا، اور تھا، بالکل ٹھیک تھا. آپ نے پروٹیسٹ کیا، میں نے جبکہ اس وقت کہا بھی تھا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں، بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کم از کم آپ کو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، میں نے اس وقت شہباز شریف کی حلف برداری کی جب آپ نے بائیکاٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا نہیں، آپ کو جانا چاہیے تھا. تو آپ نے کہا تھا نہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی پوزیشن لے لی. یہ پوزیشن آج کیوں نہیں آئی پھر یہاں پہ؟ صرف اس لیے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے، اس وجہ سے اب فارم 47 45 ختم ہو گیا سارا. طریقہ کار کے اوپر یہ اعتراض ہے نا. اصل تو شہباز شریف کے الیکٹ ہونے کے طریقہ کار کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کہ طریقہ کار غلط ہے. تو یہاں پہ چیف جسٹس کے آنے کا طریقہ کار درست ہے آپ کے مطابق؟ یہ ہے بددیانتی، یہ ہے وہ، اب میں لیٹ می یوز دیٹ ورڈ، دوغلاپن، کہ جس کو یہ چھپا نہیں سکتے، اور پھر وہاں پہ دانت نکالتے ہوئے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. مت کیا کریں اس طرح. یہ اپنے ورکروں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں، مت کریں ان کے ساتھ اس طرح. میں بار بار کہتا ہوں کو بھیڑ بکریاں مت سمجھیں خدا کے لیے. وہ جیتے جاگتے انسان ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں. مت ان کو اس طرح آگ میں جھونکے کہ وہ آپ کے لیے فوڈر بن جائیں، جاؤ جا کے مار کھاؤ، جاؤ جا کے ڈنڈے کھاؤ، اور آپ دانت نکالتے ہوئے پھر بھی اس تقریب حلف برداری میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. کیا لو جی میں آ گیا، اور صرف اس وجہ سے کہ چیف جسٹس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، شہباز شریف کا تعلق پنجاب سے ہے، اس وجہ سے. غور سے دیکھیے، اپنے سامنے دیکھیں. آج وہ سامنے جو پرائم منسٹر بیٹھا نا، آج بھی وہی ہے، اس کا تعلق اسی پنجاب سے ہے، اور اسی کی یہ جو تقریب حلف برداری جس ایوان میں ہو رہی ہے وہی آصف علی زرداری ہے، جس کے بارے میں آپ لوگ کیا کچھ کہتے نہیں رہے. اسی ایوان صدر میں آ کے آپ بیٹھے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو پچھلے ہفتے 2 ہفتے کے اندر، جو میں پچھلے کل کے ویلاگ میں بھی بات کی تھی، اب آپ اچھے بچے بن گئے ہیں، اب آپ ان کی پچ کے اوپر کھیلیں گے. اصل کہانی یہ ہے. تو پاکستان کے عوام اب آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے اس 26ویں آئینی ترمیم کے چکر میں نا پورا پاکستان بند کرنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بائیکاٹ بھی کرنا ہے. یحییٰ آفریدی صاحب کی عدالت کا بائیکاٹ بھی کیجیے گا، کھڑے مت ہوئیے گا ادھر جا کے، کیونکہ لوگ پھر آپ کو تانے دیں گے، اور بے شرمو کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ، ادھر کیوں آ گئے ہو.
سمجھ ہی نہیں ہے نا, کچھ سمجھ ہی نہیں ہے, جانا کدھر ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اینی وے آگے چلتے ہیں. یحییٰ آفریدی صاحب, ان کے بارے میں پتہ لگا کہ آج جب تقریب حلف برداری ہوئی تو اس کے بعد وہاں سے وہ نکلے اور بڑا کم ٹائم انہوں نے ایوان صدر میں گزارا اور سیدھا چلے گئے سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ میں جاتے ساتھ ہی دو مختلف چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے سامنے آئیں, جو ان کے دفتر سے آرڈرز جو ہیں آئے. ایک تو جناب انہوں نے فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے, اور 20 ستمبر کو بیسکلی پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی صدارتی آرڈیننس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر نے اس وقت کے چیف جسٹس کو جو ہے خطوط لکھے تھے, اور لیکن سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اجلاس فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا تھا, لیکن اب موجودہ چیف جسٹس نے جو ہے وہ فل کورٹ اجلاس بلا لیا. اب اس کے چند آپٹکس ہیں اس ساری چیز کے. ایک تو یہ کہ دا نیو چیف جسٹس وانٹس کے یہ جو ڈویژنز ہوئی تھیں ان کو کسی طرح ختم کیا جائے, اور میرا خیال میں جسٹس جو 3 جسٹس منیب اختر, اطہر من اللہ صاحب اور عائشہ ملک, یہ جو تینوں جا کے وہاں پہ بیٹھے ہیں اس تقریب حلف برداری میں, ان کی طرف سے بھی یہ ایک سگنل ہے کہ یہ چیزوں کو مینڈ کرنا چاہتے ہیں, چیزوں کو یہ جو آپس میں ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال میں یحییٰ آفریدی صاحب نے بالکل درست کیا, یہ کرنا چاہیے تھا. دوسرا, سو دس از دیٹ فرسٹ تھنگ دیٹ گوز اگینسٹ دا چیف جسٹس, دا فارمر چیف جسٹس مطلب قاضی فائز صاحب. اور اب یہ نئے چیف جسٹس نے ایک تو یہ کیا. دوسرا انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے جو کمیٹی ہے اس کی تشکیل نو کر دی ہے, اور یہ اختیار ہے ان کے پاس بینگ دا چیف جسٹس. انہوں نے جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان دونوں کو نامنیٹ کر دیا ہے, بینگ دا سینئر موسٹ آفٹر ہم, ٹیکنیکلی اسپیکنگ ناٹ ایون آفٹر ہم, مطلب وہ تو ان سے دونوں سے سینئر, دونوں ان سے سینئر تھے یحییٰ آفریدی صاحب سے, لیکن بیکاز ناؤ ہی از دا چیف جسٹس تو سیکنڈ اور تھرڈ کے اوپر جو اب سینئر موسٹ بنتے ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب بھی بنتے ہیں. تو ان کو جو ہے نامنیٹ کر دیا گیا ہے فار دس کمیٹی. اب یہ بھی سابق چیف جسٹس کے خلاف جاتی ہے یہ چیز, کیونکہ انہوں نے تو نکال دیا تھا منیب اختر صاحب کو, انہوں نے آتے ساتھ ہی منیب اختر صاحب کو دوبارہ ڈال دیا. اب یہ جو قدم ہوا ہے اس کی وجہ سے حکومتی رینکس میں جو ہے وہ اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. 2-3 دن سے یہ فیلرز آ رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ چیک کر رہی تھی کہ بھائی اب ظاہری بات ہے یہ جو ٹاپ 3 ہیں اس میں سیفسٹ بیٹ کے پیچھے وہ گئے تھے یحییٰ آفریدی صاحب کے پیچھے, کہ یہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے نا وہ منصور علی شاہ صاحب بھی نہیں, منیب اختر صاحب بھی نہیں, تو یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے نا شاید ان کے ساتھ ہمارا کام ٹھیک رہے گا. تو ادھر یحییٰ آفریدی صاحب نے آتے ساتھ ہی پہلے جو 2 آرڈر جاری کیے ہیں وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہیں جو قاضی فائز صاحب کرتے رہے. تو حکومتی ریکس اینڈ فائلز کے اندر جو ہے ایک بے چینی پریشانی جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ ایک ہی ہو گیا. اب اس میں کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو 1.5-2 مہینے لگا کے اتنا کچھ کر کے یہ سارا کچھ کیا, کہیں ایسا تو نہیں ہونے لگا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو اڑا دے, پوری 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا دے, تو پھر تب کیا ہوگا. تو لیکن چہ مگوئی ہیں, آبویسلی وی ڈونٹ نو کیا ایک موجودہ چیف جسٹس جس آئینی ترمیم کے صورت میں چیف جسٹس بنے ہیں کیا وہ اس حد تک کبھی جائیں گے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہی اڑا دیں, کیونکہ نیکسٹ ان لائن تو پھر منصور علی شاہ صاحب بنتے ہیں جن کا ایکچولی آرڈر بن رہا تھا اس کے مطابق تو منصور علی شاہ صاحب تھے, تو کیا وہ اس حد تک جائیں گے یا نہیں جائیں گے. سو ٹو مینی ifs اینڈ بٹس. ابھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ سچویشن کلیئر ہوگی. ابھی تو یہ بھی ظاہری بات ابھی آئے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, عام طور پہ جب بھی کوئی نیا چیف جسٹس آتا ہے تو وہ آتے ساتھ ہی سب سے پہلے رجسٹرار کو چینج کرتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ رجسٹرار کو چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ ابھی جو خاتون ہیں وہ تو وہی ہیں جن کو قاضی فائز صاحب نے وہاں پہ لگایا تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ میرے سامنے سے گزری. قاسم سوری صاحب, سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے طلباء نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی مدت ملازمت کے ختم ہونے پر رات 12 بجے انتہائی جوش و خروش سے یوم نجات منایا. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی انتظامیہ اور طلباء پچھلے 1 سال سے قاضی فائز صاحب اور اس کے سیکرٹری کی دھونس دھمکیوں اور بلیک میلنگ کا شکار تھے. تعصب, اقربا پروری اور بغض سے بھرا چیف جسٹس جاتے جاتے اپنی کرسی اور نوکری کے آخری دن ڈائریکٹر پریزیڈنٹ سمیت بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اعلیٰ انتظامیہ کو فارغ کر کے ان کی جگہ اپنے من پسند افراد کو لگا گیا تاکہ اپنے سیکرٹری کو بحال کروا سکے. ذہنی مریض قاضی فائز صاحب نے اپنے سیکرٹری مشتاق احمد کے ذاتی مفاد کے لیے ایک بین الاقوامی ادارے کا تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا ماحول تباہ و برباد کر دیا, جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. اچھا, باقی یہ جو کانٹینٹ ہے ان کے اندر جو الزامات لگا رہے ہیں میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ ان کی رائے ہے,
لیکن قانون کی دھجیاں, آئین کی دھجیاں اڑانے کے اوپر گلا کون کر رہا ہے؟ قاسم سوری. آف آل دا پیپل قاسم سوری. مطلب وہ قاسم سوری جس نے وہ حرکت کی تھی جو کبھی کوئی سوچی نہیں جا سکتی کہ جناب ایک تحریک اعتماد آئی ہوئی ہے اور کہتا جاؤ میں ادھر نہیں چلاؤں گا میں نے اس پہ چلنا ہی نہیں ہے. اپنی مرضی سے خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیا. تو مطلب آوے کا آوا ہی پلٹا ہوا ہے, آوے کا آوا ہی پلٹا ہوا ہے اس جماعت کے اندر. برا ہی حال ہے اس کے اندر. اچھا جی, ایک اور خبر جو کھیل کے میدان سے آئی, بڑی خوشی کی خبر, وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان نے انگلینڈ کو شکست دے کے ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ اپنے نام کر لی 2-1 سے. اور لٹرلی جسے کہتے ہیں نا اسپائڈرز ویب, میرا خیال میں اسے کہنا چاہیے دا اسپنرز ویب, کہ جس طرح ایک مکڑی جالا بنتی ہے نا اور گھما کے وہ اپنا شکار جو ہے اس کو اس طرح پکڑتی ہے کہ وہ آ کے اس کے جال کے اندر پھنس جاتا ہے. پاکستانی اسپنرز نے لٹرلی انگلش بلے بازوں کا یہ حال کیا. ان کے ارد گرد ایسا جال اسپنرز نے جو ہے وہ بویا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کس طرح. مطلب یہ حد تک ہو گئی تھی کہ پاکستان جو جس بارے میں مشہور تھا, اور وہ ہے آپ کی فاسٹ بالرز کی جو اسٹرینتھ رہی ہے, اس کو ہارڈلی آپ نے استعمال کیا اس سیریز کے اندر. اچھا, اب وہ اور اس طرح 2-1 سے سیریز جو ہے وہ پاکستان نے اپنے نام کی, اور شان مسعود آبویسلی کریڈٹ جو ہے وہ ان کو بھی جاتا ہے. ایون دو عاقب جاوید, یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ عاقب جاوید انہوں نے کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے ایکچولی یہ بات کی تھی کہ آپ کے ہوم گراؤنڈ کا وننگ فارمولا کیا ہے. وہ وننگ فارمولا یہ ہے کہ آپ پچ کو جو ہے وہ چھیل کے رکھ دیں, اس پہ سے گراس ساری ہٹا دیں, اس کو ڈرائی کر دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کا جو اسپنر ہے اس کی بال اسپن ہونا شروع کرے گی, اور یہ ہے آپ کا ہوم ایڈوانٹیج. آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہ جیتیں, آپ ہر صورت جیتیں گے. پاکستان نے وہ کیا اور پاکستان جیت گیا. اب اس کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں وہ رمیز راجہ کو بھی کریٹیسائز کر رہے ہیں, سابق کپتان رمیز راجہ کو, کہ رمیز راجہ جب پی سی بی چیئرمین تھے تو انہوں نے ایکچولی یہ پچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہیر پھیر کرنا شروع کی تھی. ہیر پھیر تو نہیں, مطلب انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ہمیں جو ہے وہ آسٹریلین کریٹرز کو انہوں نے بلا لیا تھا کہ نہیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ پچز ایسی ہونی چاہیے جس پہ گراس ہو, پاکستانی بیٹسمین جو ہے وہ موو ہوتی ہوئی گیند کو جو ہے وہ کھیلنے کا ان کو پریکٹس ہو, تاکہ جب یہ باہر جائیں تو ان کو کھیلنا آئے کہ انگلش کنڈیشنز میں, آسٹریلین کنڈیشنز میں کس طرح کھیلنا ہے. تو پاکستان ہمیشہ جو ان کا ایک ہوم ایڈوانٹیج جس طریقے سے جو رہا ہے, جس ہوم ایڈوانٹیج کا وہ استعمال کرتے رہے, وہی ختم ہو گیا تھا. تو اب جو ہے وہ جب یہ فارمولا کیا گیا تو پاکستان بآسانی وہ جیت گیا. ان کو انگلش بیٹسمینوں کو سمجھ نہیں ہوئی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو اتنی خوشی کی خبر. اچھا, شان مسعود جس کو پہلے ٹیسٹ ہارنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اس کو فارغ کریں, اور میں نے اس وقت کہا تھا, آپ میرا اٹھا کے دیکھ لیجیے, پاکستان جب پہلا ٹیسٹ ہارا تھا میں نے بھی بہت کرٹیسائز کیا تھا ان کو, لیکن میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا پاگل تو نہیں ہو گئے, شان مسعود کے بارے میں کہہ رہی تھی ان کو ٹیسٹ کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے. ذرائع کر کے سارے چینلز کے اوپر خبریں پی سی بی سے فیڈ ہو رہی تھی, مجھے پتا ہے پی سی بی سے فیڈ ہو رہی. تو میں نے اس وقت کہا تھا تمہارا دماغ تو نہیں خراب, ایک سیریز چل رہی ہے, سیریز کے دوران تم لوگ کہہ رہے ہو جی کپتانی سے ہم ہٹا دیں گے. اب وہ 2-1 جیت گیا, تقریباً 3.5-4 سال کے بعد آپ ٹیسٹ سیریز جیتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان ٹیسٹ سیریز جیتا ہے جا کے. آپ اب اس کپتان کو ہٹائیں گے, آپ شان مسعود کو ہٹائیں گے اب اس بنیاد کے اوپر کہ وہ انگلینڈ سے جیت گیا. عجیب میرا مطلب ہے صورتحال ہے. اب لیکن سوال یہ ہے کہ بابر اور شاہین شاہ افریدی تک کی کرنا ہے. ان دونوں کو جیسے ہی آپ نے نکالا پاکستان 2 ٹیسٹ جیت گیا. اب ان کی واپسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ ذرا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا ہے. یہاں پہ جہاں پہ شادیانے بج رہے ہیں, یہاں پہ آج بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, ککڑ پکائے جا رہے ہیں, بریانیاں بانٹی جا رہی ہیں, ساتھ والے پڑوسی ملک میں جو ہے وہ بین ہو رہے ہیں, اور ایسے بین ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جب بھارت کرکٹ میں ہارتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے کرکٹرز کی کیا تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتا ہے. لٹرلی ان کی تکہ بوٹی ہو رہی ہے, آج حلال کیا جا رہا ہے ان کو انڈین چینلز کے اوپر, کیونکہ نیوزی لینڈ سے وہ سیریز ہار گئے ہیں اور ہوم سیریز ہار گئے ہیں. انڈیا کے بارے میں ہمیشہ مشہور تھا کہ یہ گھر کے شیر ہیں, یہ باہر ڈھیر ہیں لیکن گھر کے شیر ہیں. گھر میں جو ہے وہ کبھی بھی سیریز نہیں ہارتے. نیوزی لینڈ نے ان کے گھر میں گھس کے ان کا بیڑا غرق کیا ہے. ان کو بڑا شوق ہے نا یہ لفظ استعمال کرنے کا, گھر میں گھس کے. پاکستان کے حوالے سے اکثر ان کے پولیٹیشنز وغیرہ اور ان کے چند میڈیا اینکر جو ہیں یہ لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں, گھر میں گھس کے مارا ہے. آپ کو نیوزی لینڈ نے گھر میں گھس کے مارا ہے, اور اتنا گندا مارا ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. آج مجھے افسوس ہو رہا تھا فرینکلی اسپیکنگ, مطلب آپ یہ دیکھیے کہ کیا فال ہے دونوں ملکوں کا. ایک فال دیکھیے کہ بابر اور کوہلی
دونوں کے کمپیریزنس کیے جاتے تھے. کوہلی ادھر چلا نہیں اور بابر کو ادھر ٹیم سے نکال دیا گیا. آپ سوچ سکتے تھے کبھی اس طرح کی صورتحال ہوگی؟ آپ کی سوچ سے باہر ہے. اگر آپ اس وقت بھارتی ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر جائیے, وہ وراٹ کوہلی کا کیا حال کر رہے ہیں اس وقت. وراٹ کوہلی کا تو بیچارے کا حال کر ہی رہے ہیں, اس کی بیوی کو بھی اتنا کچھ برا بلا کہہ رہے ہیں. وہ بیچاری کا کیا قصور ہے, وہ گراؤنڈ بھی کھیلتی ہے, لیکن مٹی پلید کر کے رکھ دی اس کی بھی, اور جو کپتان ہے بھارتی کپتان, اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو بہت بڑا شاکر ہے ان کے لیے. اب یہاں پہ پاکستانی اکاؤنٹس جو ہے نا, وہ ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے والے فارمولا کر لینا سی, جس طرح 80 جیتے ہیں پچ. اور وہاں پہ جو اصل ان کا بھی بیڑا غرق ہے وہ نیوزی لینڈ کے اسپنرز نے کیا. انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جبکہ اسپنرز کو کھیلنے کے حوالے سے پاکستانی اور بھارتی بلے باز, خاص طور پہ میں آئی ول سے دس, آئی ایڈمٹ دس, کہ بھارتی بلے باز جو ہے ان کا پلڑا بھاری رہا ہے ہمیشہ پاکستانی بلے بازوں پہ. وہ تو ہمیشہ جانے جاتے ہیں کہ وہ بہت اچھا اسپن کو کھیلتے ہیں, لیکن وہ تو اسپنر نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے بھارتی بیٹسمینوں کا. تو انجوائے کریں, ہیو فن. پاکستان کی ایک ہی دن میں پاکستان کی سیریز ون, اور ادھر بھارتی سیریز جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ سیریز ہار گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.